بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، نہ صرف شاعرہ بلکہ زندگی کے بہت سارے شعبہ جات سے وابستگی رہی ان کی، اور خاص کر ایجوکیشن سے وابستہ رہیں، نثر لکھتی ہیں اور شاعری کے 3 مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، چوتھا تیاری کے مراحل میں ہیں، اور ادبی ان کی جو کاوشات ہیں اس پر ان سے گفتگو کی جائے گی۔ آج ہماری بزم میں موجود ہیں بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ پروین نذیر سومرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں پروین صاحبہ؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ میں گفتگو کے آغاز سے قبل میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری بزم شاعری کا حصہ بنی۔ دراصل انکار کرنے کی کوئی گنجائش واقعی نہیں چھوڑی آپ نے وجدی، اور آپ نے اتنے خلوص سے دعوت دی، بلایا، تو میں نے سوچا کہ ضرور جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، 3 مجموعے کلام میرے سامنے موجود ہیں، ان کے سرورق میں آپ کی نگاہوں تک منتقل کرنے کی جسارت کروں گا۔ چراغ سرے رہ گزر ایک مجموعہ کلام یہ ہے پروین نذیر سومرو صاحبہ کا۔ اس کے بعد ایک مجموعہ اور ہے تو دیوان کیا، خوبصورت غزلیں، خوبصورت نظمیں اس میں موجود ہیں۔ ایک مجموعہ کلام اور ان کا موجود ہے میرے پاس، بے صدا دریچے۔ نہ صرف ان کے ٹائٹل خوبصورت ہیں بلکہ ان میں موجود مواد، غزلیں، نظمیں، قطعات، متفرق اشعار، لاجواب اشعار سے لبریز کتابیں ہیں یہ۔ تو پروین صاحبہ، آپ نے 3 مجموعے کلام آپ کے شائع ہو چکے ہیں، چوتھے کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ مراحل میں ہے۔ آپ اجازت دیجئے تو میں سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی جی بالکل۔ پروین، زندگی کے اس جو بہت سارے شعبوں سے وابستگی ہے، تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شاعری جیسی نعمت ہے، یہ آپ کی جانب بڑھی یا آپ شاعری کی جانب بڑھی؟ وجدی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی ماحول کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا ماحول جو تھا، ہم حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں دراصل۔ سومرو تو شادی کے بعد میرا لگا اور میرے ہسبینڈ سومرو تھے، لیکن ہم لوگ پیدائش سمجھیے کہ حیدرآباد دکن سے، اور ہمارے والدین جو تھے بہت ہی زیادہ ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب تو خیر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک انجمن بنائی ہوئی تھی حیدرآبادیوں کی، تو ہمارے گھر میں جو ہے چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں سارے بڑے شاعر جو تھے وہ آتے تھے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، جی والد صاحب کے دوست تھے وہ بھی، اور حمایت علی شاعر صاحب، محسن بھوپالی صاحب، یہ ایسے نام ہیں جو ہم نے بچپن سے سنائے نے اور دیکھا، بڑے بھی ہوئے تو ان کو جانا۔ اور جب میں یونیورسٹی میں بھی تھی تو حمایت علی شاعر صاحب جو تھے وہ ہمارے استاد تھے سندھ یونیورسٹی حیدرآباد۔ تو یہ سمجھے کہ یہ وہ جو دیکھا بچپن سے وہی چیز ہم نے اپنانے کی کوشش کی، اور پہلے تو میں نظمیں لکھا کرتی تھی بچپن میں، اور اس کے بعد افسانے وغیرہ کی طرف رجحان ہوا، لیکن کچھ ایسے راستے میں واقعات درپیش ہوئے تو میں نے کہا کہ آمنے سامنے جنگ کرنے سے بہتر ہے قلم سے جنگ کی جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو محسن بھوپالی صاحب شاعری میں میرے استاد رہے، حمایت علی شاعر صاحب، تو ان سے کافی میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اب تک سیکھنے کا تو آپ کو پتہ ہے عمل جو ہے وہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے بندہ۔
تو اس طریقے سے بس سوچا کہ نثر نگاری میں ایک بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ میں کالج سے وابستہ ہو گئی تھی، تو اس لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا نثر نگاری کی طرف جانے کا، افسانہ نگاری جسے کہتے ہیں آپ. تو پھر میں نے سوچا کہ شاعری کی طرف ہی تب آزمائی کی جائے. واہ. تو اس طرف پھر ہم نے رجحان کیا. واہ. تو پہلی کتاب اس قلم کی جنگ میں پہلی کتاب ہماری چراغ سرے رہ گزر بہت اچھا جو ہے وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا شاعری کی سمت آنے کا، تو پھر اللہ پاک نے اس میں برکت بھی تھی اس عمل میں، اور آپ کا ایک نام بھی شاعری کی بنیاد پر بنا، اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی شاعری کے سبب سے. ناظرین کرام، جہاں پروین بہت اچھی شاعرہ ہیں، وہاں میں آپ کے علم میں یہ بھی لیا ہوں، آپ نے انہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں دیکھا ہوگا، یہ بہت اچھی میزبان بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ٹی وی پلے میں انہوں نے ایز اے اداکار جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کے تعلق سے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ تجربہ ان کا کیسا ہے نا؟ کہانی بڑی عجیب ہے رشدی، کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے. پی ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوتا تھا گھریلو کاشتکاری، اس کو نعیم بلوچ پیش کرتے تھے. جی جی. اور لکھتے بھی ہوئی تھے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو نعیم بلوچ نے کہا کہ ایک پروگرام ہے گھریلو کاشتکاری، مگر مختلف جگہ پہ جا کے ہمیں کرنا ہوگا اس کی ریکارڈنگ، اگر آپ تیار ہیں تو ہم کرتے ہیں. میں نے کہا جی، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. اور مجھے بہت شوق تھا ٹی وی پہ آنے کا. میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں سبھی کو شوق ہوتا ہوگا، مجھے بھی بہت تھا بہرحال. تو پھر میں نے ابتدا جو کی وہ گھریلو کاشتکاری پی ٹی وی کے پروگرام سے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہارون رند صاحب اور سمیجو صاحب ایک بہت بڑا نام تھا، اور ماضی میں بہت بڑے ڈائریکٹر رہے ہیں. آج بھی ان کا نام ویسے ہی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. انہوں نے بہت کہا مجھے کہ تم ڈراموں کی طرف آؤ، ڈرامے کرو. تو کچھ ڈرامے بھی کرے. اچھا. اور اس وقت جو تھا بس یہ جنون تھا کہ بھائی لیکچرشپ کا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا پبلک سروس کمیشن کو. تو بس انتظار تھا کہ جیسے ہی لیٹر ملے گا اور جاب مل جائے گی تو میں اس طرف چلی جاؤں گی. اور شادی بھی کرنا ضروری تھا، اس لیے بس بہرحال پھر یہ ہوا کہ میں نے پی ٹی وی کے راستے سے نکل کر، اور اسی وقت مجھے جاب مل گئی. اور یہاں پہ کالج ہوتا تھا سیفیہ گورنمنٹ گرلز کالج، وہاں پہ میرا اپوائنٹمنٹ ہوا، اور اس طرح سے میں لیکچرشپ پہ سے منسلک ہو گئی. 10 و تدریس کے شعبے سے وابستگی ہو گئی. پڑھانے کا نہ پڑھنے کا شوق تھا پہلے بچپن میں، بس یہی تھا کہ اس چیز میں حصہ لے لوں، اس چیز میں حصہ لے لوں، شاعری کر لوں، یہ کام کر لوں، وہ کام ڈرامے کر لوں. اور کچھ یونین کا بڑا شوق تھا ایک زمانے. جی. تو یونین میں کیسا حصہ لیں گے، تو بہرحال پڑھنا ضروری تھا. تو اس طریقے سے بھائی اچھا پڑھ لیتے ہیں. اور پہلے میں یہ ہوتا تھا وجدی کہ والدین جو تھے نا، اگر بچوں پہ زور نہیں ڈالتے تھے ہمارے زمانے میں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ بغیر تعلیم کے تم آگے کیسے بڑھو گی، یا فلانی چیز میں جس میں تمہاری خواہش ہے تم کیسے حصہ لو گے، لہٰذا پڑھنا بھی ضروری ہے. تو انہوں نے بھی اس طریقے سے سمجھایا. پھر ٹیچرز بہت اچھے تھے، استاد بہت اچھے تھے. اور استاد اتنے اچھے ملے کہ انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کمپٹیشن میں بھی حصہ لو، ڈبیٹ میں بھی حصہ لو، گیمز میں بھی حصہ لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کرو. اگر تم گھر بیٹھ کے ان چیزوں میں حصہ لوگی تو کوئی بھی تمہیں نہیں دے گا. تمہیں اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. تو پھر اس وجہ سے ہم نے جو ہے آگے پڑھ بھی لیا، اور ایم اے کی ڈگری بھی مل گئی. اس طریقے سے جو ہے اپنے مقصد کو بھی پا لیا، اور جو تعلیم کا شعبہ تھا اس میں بھی ہم آگے بڑھتے گئے. بہت اچھی بات. اچھا پروین، یہ بتائیے کہ اب تو آپ ماشاءاللہ سے ایک مشہور اور ممتاز شاعرہ ہیں. لوگ آپ کو شاعرہ کی حیثیت سے جانتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کریں، آپ کا کلام سماعت کریں.
تو یہ آپ جب مشاعروں وغیرہ میں شرکت کرتی ہیں تو ان کا ماحول آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ اس شہر میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں ماحول سے آپ مطمئن ہیں؟ یعنی وہ خواتین کے لیے سازگار ہے وہ ماحول؟ وجدی سچ بات کہیں جی تو میں کسی لابی میں نہیں ہوں. یہاں پہ اتنی لابیز بن گئی ہیں، فلانے کی لابی، فلانے کی لابی. پھر وہ لابیز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انہی شاعرات کو بلایا جاتا ہے جو ان کی لابی میں رہتی ہیں. اور میں کسی لابی کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا مشاعروں میں شروع میں تو لوگ بلاتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہماری لابی میں فلانی شاعرات ہیں، فلانی شاعرات ہیں. تو اس طریقے سے میں نے یہ سوچا ان چیزوں سے میں پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. جہاں سے بلایا جائے آپ عزت سے چلے جائیں، اور بہرحال اپنی جو خواہش ہے آپ کی سنانے کی، وہ آپ اپنا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں. تو بس وہاں تک اسی حد تک میں رہی. اور پھر میں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا کا رخ کس طرف ہے یا کس طرف ہوا چل رہی ہے. تو اس ہوا سے بہت بہتر ہے کہ میں بچ جاؤں. اور مجھے بہت سارے اور بھی کام تھے، کالج تھا، بچے تھے، پھر اور بھی مسئلے، زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں. یا تو اپنے آپ کو بنا لیا جائے، یا پھر یہ کسی چیز کا ایک حصہ بن جائیں اور پھر وہ نام مشہور ہو جائے کہ فلانی لابی کی نہیں فلانی. ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتی. گروپ کا حصہ نہیں بنیا. گروپ کا حصہ میں بننا ہی مجموعی نہیں طور چاہتی. پر جو ماحول ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ سازگار ماحول ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ سچ بات پوچھیں گے تو میں سچی ہوں، بہت سچی خاتون ہوں. شاید اس لیے میں بہت زیادہ ترقی نہ کر سکی کہ میں سچ بولتی ہوں اور سچ میں ہی رہنا چاہتی ہوں، سچ میں ہی مرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ صرف وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو چمچہ گیری کرتے ہیں. بہت اچھے. صلاحیتیں تو وہ بہت کم ہیں لوگوں میں، خواتین ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں، آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں، تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ میں کروں گی. تو ان لوگوں کی بہت پذیرائی ہوتی ہے، اور لوگ ان کو آگے بڑھانے کے لیے بس سمجھیے کہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھا کے رہنا ہے، چاہے ان میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. تو اس طریقے سے وہ خواتین بہت آگے بڑھ گئیں، بہت آگے چلے گئیں، جو واقعی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو، مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو اب یہ طریقہ نہیں آتا ہے، یا یہ اتنی خوبصورت شاعرہ نہیں ہیں کہ ان کا شعر دل پہ جا کے لگ جائے، اور جو حقیقت کا رنگ لے، اور جو خود پہ. اصل میں کیا ہوتا ہے وجدی کہ آپ دنیا، خود اپنے آپ کو یا ارد گرد کے ماحول کو جب اپنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ایک حساس دل ہی حساس چیزوں کو محسوس کرتا ہے. بے شک. جن لوگوں میں جذبہ محبت نہیں ہے، جذبہ ہمدردی نہیں ہے، اور دوسرے کے دکھ کو دکھ سمجھنے کا احساس نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. یعنی ان کی شاعری میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. میں جو کچھ بھی ہوں، مجھ پہ کیا بیتا، میں نے کیا محسوس کیا، یا لوگوں نے مجھے کیا تکلیف پہنچائی یا کیا درد دیا اپنوں نے، تو وہ میں نے خود شاعری میں سمو دیا. بہت اچھے، بہت اچھے. اس وجہ سے شاید میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنی شاعری میں نظر آتی ہوں. انسان شاعری وہی کامیاب ہوتی ہے جو خود بھی نظر آئے. بہت اچھے. جو آپ بولتے وقت، بات کرتے وقت ایسا محسوس ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اور پھر آپ شاعری میں اس قدر مطلب برجستہ، بہت ہی خوبصورت، بڑے الفاظوں کا چناؤ اتنا حسین آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ذات میں اور اس شاعری میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے. اور جہاں تضاد پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ شاعری ایک دم نفی ہو جاتی ہے. بہت اچھے. تو معاف کیجیے گا، یعنی یوں کہا جائے کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ اصل میں آپ کا حقیقی چہرہ ہے. بالکل ہے نا جی. یعنی اگر ہم پروین سے ملنا چاہیں تو ہم ان کی کتاب پڑھ لیں تو دونوں ایک ہی بات ہیں. بالکل سچ ہے. تو پروین، ہم درخواست کریں گے کہ کچھ
कलाम जी, इब्तदा में जब मोहसिन भोपाली साहब ने मुझसे कहा कि बेटा इंसानों से जंग करने से बेहतर है कि तुम कलम से जंग करो बहुत अच्छी और बात लिखो कुछ, और मुझे लिखने का था ही, शौक़ भी था और कुछ मतलब ये कि रुझान भी था, फिर माहौल भी हमें ऐसा माहौल, मिला घर का जी, अदबी माहौल एक। तो इस वजह से जो है फिर मैंने कलम उठाया और फिर बहुत अच्छे। कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत खूबसूरत लिखती हूँ, मगर जो लिखती हूँ वो मेरा अपना लिखा हुआ बहुत होता अच्छा। है और उसमें मेरे अपने जज्बात होते हैं, अपने एहसासात होते हैं। जब मैंने गज़ल लिखी तो आपकी नज़र जी, अता सामईन कीजिए। की नज़र करती हूँ कि सफ़र में चाहतों के हम सफ़र बदलते हुए, वाह, सफ़र में चाहतों के हम सफ़र बदलते हुए, मैं उसको देख रही हूँ नज़र बदलते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उसको देख रही हूँ नज़र बदलते वाह। हुए। और शेर अर्ज़ क्या है कि हमारे आज से रास्ते अलग अलग होंगे, हमारे आज से रास्ते अलग 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 होंगे, होंगे। ये उसने मुझसे कहा रह गुज़र बदलते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बेघरी के भी मौसम मुझी पे उतरे हैं, वाह, ये बेघरी के भी मौसम मुझी पे उतरे हैं, गुज़र गई है मेरी उम्र घर बदलते हुए। वाह, और गमों के मोड़ पे मेरी नज़र ने देखे हैं, गमों के मोड़ पे मेरी नज़र ने देखे हैं, तेरे मकान के दीवार और दर बदलते हुए। बहुत अच्छे। और मक्ता अर्ज़ किया है कि बदल भी जाऊं मैं परवीन तो तुम बदलना मत, वाह, बदल भी जाऊं मैं परवीन तो तुम बदलना मत, ये कह रहा था वो शोरीदा सर बदलते हुए। बहुत अच्छे। ये कह रहा था वो शौरीदा सर बदलते हुए। नाज़रीन कराम, खूबसूरत लबो लहजे की शायरा परवीन नज़ीर सोमरो हमारे बज़्म में मौजूद हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर परवीन से तादेर कलाम समात करेंगे। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में परवीन नज़ीर सोमरो, जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और बेबदल कलाम हमारी समात और आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। जी परवीन, खूबसूरत आपने गज़ल पेश की, हम चाहेंगे कि कुछ कलाम और पेश कीजिए। बिल्कुल। घर में यादों का उजाला नहीं रहने देता, घर में यादों का उजाला नहीं रहने देता, अपना वो कोई हवाला नहीं रहने देता। बहुत अच्छे, बहुत वो मेरे दिल का मक्की मुझको रुलाने वाला, वाह, वो मेरे दिल का मक्की मुझको रुलाने वाला, दिल की बस्ती में तमाशा नहीं रहने बहुत देता। अच्छे, बहुत दिल की अच्छे। बस्ती में तमाशा वाह, नहीं वाह, रहने वाह। देता। और वो जो तकसीम हुआ है तो मेरे बिस्तर पर, वाह, वो जो तकसीम हुआ है तो मेरे बिस्तर पर, अपने ही जिस्म का साया नहीं रहने बहुत देता। अच्छे। और मक्ता अर्ज़ क्या है कि तोड़ देता है मेरे सारे घरौंदे परवीन, वाह, तोड़ देता है मेरे सारे घरौंदे परवीन, वो सितमगर मुझे ज़िंदा नहीं रहने देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर में यादों का उजाला नहीं रहने देता, अपना वो कोई हवाला नहीं रहने देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कलाम अता कीजिए। जी, बिल्कुल। ये आपकी बज़्म है और आपको ये जहमत यूं ही दी गई है कि आपसे तादेर कलाम समात किया जाए। जी बिल्कुल। ये मेरी दूसरी किताब जी जी, ज़रूर। बेसदा दरीचे। नाज़रीन करम, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं परवीन नज़ीर सोमरो। परवीन नज़ीर जो हैं वो तलाश कर रही हैं कि वो कौन सी अच्छी सी गज़लें जो आपकी समातों तक मुंतकिल करना है, तो ग़ालिबन वो अपनी इस तलाश के मराहिल में कामयाब हो चुकी हैं। जी परवीन। गम की राहों में किसी ने मुझे चाहा क्यों हो, वाह, गम की राहों में किसी ने मुझे चाहा क्यों हो, सर पे जब धूप सलामत हो तो साया क्यों हो। वाह, तुम जो मिल जाओ तो आ जाए मेरे दिल को सुकून, वाह, तुम जो मिल जाओ तो आ जाए मेरे दिल को सुकून, ये यकीन है कि हो ऐसा मगर ऐसा क्यों, बहुत अच्छे। ये यकीन है कि हो ऐसा मगर ऐसा क्यों हो। तू मेरे साथ उठाए जो मोहब्बत से कदम, बहुत अच्छे। तू मेरे साथ उठाए जो मोहब्बत से कदम, मेरी दुनिया से अलग फिर तेरी दुनिया क्यों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
یہ آپ کہیں تو ترنم جی سے جی ضرور ضرور پیش کیجیے. ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی، ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی. اور شعر عرض کیا ہے، خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، ٹوٹنے کی صدا نہیں آتی، ٹوٹنے کی صدا نہیں آتی. اور دوستوں کے لیے کہا ہے، شعر کچھ یوں ہے کہ دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، ہم کو ایسی ادا نہیں آتی، ہم کو ایسی ادا نہیں آتی. پوچھتے ہو جو حال اب دل کا، کہنے پوچھتے ہو جو حال اب دل کا، کیا تمہیں کچھ حیا نہیں آتی. مقطع عرض کیا ہے، عطا کیجیے. کیا جب شے ہے دوستی پروین، کیا جب شے ہے دوستی پروین، راسیے بھی صدا نہیں آتی، ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی. بہت اچھے بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں آپ. اب آپ کو میرا خیال ہے کہ ایک نظم سنا دوں. جی ضرور ضرور عطا کیجیے. یہ ہے آدھی رات کا آدھا چاند. آدھی رات کا آدھا چاند، آدھا چمکے آدھا مان، آدھے چاند کو جب بھی دیکھوں میں یہ سوچوں کس سے بولوں، بڑھ کے اس کو کیسے چھو لوں، اپنے خیالوں ہی میں ڈولوں. میرا بھی تھا پورا چاند، آدھی رات کا آدھا چاند، آدھا چمکے آدھا مان. جیسے چاند پہ بادل چھایا، وقت یہ مجھ پر بھی آیا، پلٹی تھی جب وقت کی کایا، جس کو پانا تھا نہ پایا، کھویا مجھ سے میرا چاند، آدھی رات کا آدھا چاند، آدھا چمکے آدھا مان. اس کا چہرہ روشن روشن، یہ چمکے گا آنگن آنگن، ہوں گے نہ اب اس کے درشن، ٹوٹ گیا اس سے بندھن، روتا ہوگا میرا چاند، آدھی رات کا آدھا چاند، آدھا چمکے آدھا مان. ہر ایک ڈال پہ وہ چہکے گا، پھول بنے گا اور مہکے گا، مان نہ ہوگا میرا چاند، آدھی رات کا آدھا چاند، آدھا چمکے آدھا مان. ہم بچھڑے برسات کے بعد، ایک چھوٹی سی بات کے بعد، پروین ان جذبات کے بعد، سوچوں گی یہ رات کے بعد،
कैसा होगा मेरा चांद, बहुत अच्छे, आधी रात का आधा चांद, बहुत अच्छे, आधा चमके आधा मान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा परवीन, ये बताइए कि आपने बताया घर का माहौल एक अदबी, इल्मी अदबी घराना था, तो आप जब शायरी की समत आई तो ऐसा होता है कि हर 20-30 साल बाद एक नई एक खेप कह लीजिए, बहुत से लोग जो हैं नौजवान शायरी की जानिब व फ़नून लतीफ़ा की समत आते हैं। तो जब आप शायरी की जानिब आईं तो उस वक्त आपके साथ कौन कौन सी शायरात थीं जो ताज़ा कार थीं और उसी वक्त वो शायरी की समत आई थीं? बहुत सारे लोग थे, ज़किया गज़ल, अच्छा, और काफ़ी, मतलब अब तो मुझे, और फर्दन फर्दन फर्दन, जी हाँ, अंबर हसीब अंबर, ये सारे उस ज़माने की। और बस ये बात होती है वजदी के मौका मिलना चाहिए लोगों को, और रास्ते बनना चाहिए, और कुछ किस अंदाज में, कोई किसी अंदाज में आगे बढ़ते रहते हैं। उनके पास सिर्फ मतलब शायरी करना या मुशायरों में शिरकत करना ही था। मेरे साथ ये था कि मैं कॉलेज में पढ़ाती भी थी, बिल्कुल, और वहाँ पे भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी, और फिर घर भी था, बच्चे भी थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, तो उन मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ़ कामों में बटी हुई थी मैं। वाह वाह, और ये कि शायरी, आप कोई सी भी चीज़ आप ये समझ लें कि अगर आपका एहसास है, जज्बा है, तो वो ख़त्म नहीं होता, वो रहता है। बेशक, आप अगर अपने लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ, अपनी रूह की तस्कीन के लिए या अपने जज्बे के लिए, तो वो चीज़ें तो मरते दम तक चलती ही रहती हैं। उसके लिए ख़ास बज़्म के सजाना या मुशायरों में जाना ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे शायर हुए जो बेनाम ही चले गए, लेकिन बेतहाशा उनका कलाम पढ़ा जाता है, बहुत जाना जाता है, और वो ऐसे बरगज़ीदा शायर थे कि उनके अगर एक शेर को भी आप पढ़ लें तो एक पूरा दीवान उनके एक शेर में था, होता था। तो इसी तरीक़े से समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि मैं और बस ये एक दुख है, एक दुख ज़रूर है, वो दुख ये है कि आर्ट ये कभी ख़त्म नहीं होता, और एक ऐसा ज़रिया या ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सताइश मिलना चाहिए था, आपको नहीं, अगर वो रास्ता मिला तो आपको दुख ज़रूर होता है। बिल्कुल, और आपको अफसोस होता है कि मैंने जो है अपनी एजुकेशन के लिए, यानी जो मैं जिससे दसत तदरीस के शोबे से जहाँ मैं वाबस्ता रही, वहाँ पे मैंने बहुत मुश्किलात भी उठाई, बड़ी परेशानियाँ भी उठाई, और बड़े दुख भी झेले, और मेरी जॉब भी समझिए सियासत की नज़र हो गई। अच्छा, और जी, सियासत की नज़र हुई, और ज़बरदस्ती कोई आप किसी को कहें कि ये काम करना ही है, और मैं अपनी अना पर रही कि मुझे ये काम नहीं करनी है, यानी गलत काम नहीं करना है। अगर आप कहें कि आप एक कुर्सी पे बैठकर गलत फ़ैसले करें, तो ये आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, आप अपनी अना को मार रहे हैं, आप वक्त से पहले मर जाएंगे। तो मैं वक्त से पहले मरना नहीं चाहती थी। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सोचती थी कि जिस अल्लाह पाक ने जिसकी जगह से मुझे रोज़ी दी, जहाँ से मेरा घर चलता है, जहाँ से मेरे बच्चे पल रहे हैं, अगर मैं उसके साथ ही बेईमानी करूँगी तो मैं खुद कभी खुश नहीं रहूँगी। और सबसे बढ़ के मुझे अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना होता है। 5 वक्त जब मैं जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना होता है। अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ या गलत फ़ैसले करती हूँ, तो मुझे तो सबसे पहले उसके सजदे में जाते हुए ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करना होता है। तो मैं उसके हुजूर में जाते हुए कैसे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती। इसलिए मैंने जो है गलत फ़ैसलों का या गलत लोगों का साथ नहीं दिया, और यही कहा कि नहीं, मुझे वो करना है जो मेरे ज़मीर पर बोझ ना हो। बहुत अच्छी बात है। तो यही वजह थी कि मैंने अपने जो है वक्त से पहले मेरे जॉब का सिलसिला बड़ा प्रॉब्लम में आया। मुझे समझिए कि अव्वल तो ये होता है जॉब में कि जहाँ पर ख़वातीन को अपने शहर से दूसरे शहर में नहीं भेजा जाता, और यहीं पे तबादले करते रहते हैं, और मतलब आप जा सकते हैं जहाँ पे बच्चे हों छोटे छोटे और वो हो।
تو باہر نہیں بھیجتے ہیں ان کو، یعنی شہر سے دوسرے شہر میں. جی جی جی. لیکن مجھے شہر بدر بھی کر دیا گیا، یعنی کہ مجھے دوسرے شہر میں اچھا ٹرانسفر کر دیا. اور میرے بہت چھوٹے بچے تھے، سب پڑھ رہے تھے، تو میں بہت پریشان تھی اس زمانے میں. تو بہرحال اللہ پاک نے وہ وقت بھی نکال دیا. پھر میں واپس آ گئی اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن مالک کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتے ہیں، یقین کامل انسان کو کوئی نہ کوئی منزل پہ بھیج ہی دیتا ہے. بے شک بالکل. اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو 10 راستے کھول دیتا ہے مالک. تو بے شک. یقین ہو. تو میں نے ایجوکیشن کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے جنگ لڑی اور بہت یہ کیا کہ میں غریب کے بچے جو ہیں اس کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہر صورت میں پڑھا کے رہوں گی. اور وہاں پر ایسے ایسے بیگمات آ جاتی تھیں جہاں پر وہ آتی نہیں تھیں، ہوتی تھیں مطلب لندن، امریکہ، ادھر ادھر بیٹھی ہوتی تھیں، اور ان کا سائن ایک ہوتا تھا اور پھر ان کو تنخواہیں بھیجنی پڑتی تھی. اس چیز پر میں اچھا اٹل رہی کہ میں نے کہا میں کبھی بھی ایسے نہیں چاہوں گی. جو ٹیچر، جو استاد آ کر بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا ہے لیکن بیٹھ کے گھر میں پیسے کھاتا رہے گا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. لہٰذا اس کا خمیازہ ظاہر بھگتنا پڑا. اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک حق کے لیے آواز اٹھائی اور اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا. لیکن میں نے وہ کام نہیں کیا جس سے میرا ضمیر مر جاتا. بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں پروین نذیر سومرو. انہوں نے اپنے گفتگو کے اختتامی جملوں میں کہا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر میرا ضمیر مجھ سے ملامت کرے. ناظرین، اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروین سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ پروین نذیر سومرو، جو اپنی خوبصورت شاعری اور خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. جی پروین، تو ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ کچھ کلام پیش کیجیے. جی بالکل. عرض کیا ہے، مطلب عرض ہے کہ جھوٹی تسلیوں کے سہارے نہ دیجیے. واہ، جھوٹی تسلیوں کے سہارے نہ دیجیے. جو ڈوب جائیں خود وہ کنارے نہ دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. جو ڈوب جائیں خود وہ کنارے نہ دیجیے. اور رہیے تمام عمر گریزاں مگر ہمیں، رہیے تمام عمر گریزاں مگر ہمیں، منہ دیکھی چاہتوں کے اشارے نہ دیجیے. بہت اچھے پروین، بہت اچھے. واہ 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 واہ. اور کہہ دیجئے کہ ختم ہوئی دولت وفا، واہ. کہہ دیجئے کہ ختم ہوئی دولت وفا، یوں کاروباریں دل میں خسارے نہ بہت دیجیے. اچھے. واہ. یوں کاروباریں دل میں خسارے نہ دیجیے. اور سونی رہے یہ مانگ گوارا ہے یہ مجھے، سونی رہے یہ مانگ گوارا ہے یہ مجھے، واپس کسی سے لے کے ستارے نہ دیجیے. واہ واہ. اور پانا جسے ہمارے مقدر میں اب نہیں، پانا جسے ہمارے مقدر میں اب نہیں، ایسے کسی جہاں کے نظارے نہ دیجیے. بہت اچھے. اور پروین جینا سیکھ گئی اپنی ذات میں، واہ. پروین جینا سیکھ گئی اپنی ذات میں، ہمدردیوں کے اب یہ سہارے نہ دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ. جھوٹی تسلیوں کے سہارے نہ دیجیے. جو ڈوب جائیں خود وہ کنارے نہ دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. اور زخموں کو یہ میں ترنم سے سناتی. جی جی ضرور. زخموں کو سوز عشق سے بھرتا تو بات تھی، واہ. زخموں کو سوز عشق سے بھرتا تو بات تھی، تو درد بن کے دل میں اترتا تو بات تھی. واہ. میرے کسی بھی دکھ کا مداوا نہ تھا اگر،
मेरे किसी भी दुख का मदावा न था अगर, हर दुख तेरी अता से निखरता तो बात थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। हर दुख तेरी अता से निखरता तो बात थी। वाह। और शेर अर्ज किया है, जी अता कीजिए। फिर देख लेते हम भी ज़माने की जुर्रतें, फिर देख लेते हम भी ज़माने की जुर्रतें, रुसवाइयों से तू जो न डरता तो बात बहुत अच्छे परवीन, वाह 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 वाह। रुसवाइयों से तू जो न डरता तो बात थी, जख्मों को सोज़े इश्क से भरता तो बात वाह, थी, वाह। तो दर्द बन के दिल में उतरता तो बात थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक जो मेरी किताब आने वाली है जी जी इंशाल्लाह, ज़रूर। उसकी एक दो गज़लें आपकी नज़र करने की कोशिश करती जी हूँ। ज़रूर अता कीजिए। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं परवीन नज़ीर सोमरो, जो अपनी खूबसूरत शायरी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। परवीन इस वक्त आपके लिए कोई खूबसूरत सा कलाम तलाश कर रही हैं और गालिबन उन्होंने तलाश कर लिया है। जी परवीन, मतलब अर्ज़ किया है अता कि कीजिए। इश्क जब बेकरार होता है, वाह, इश्क जब बेकरार होता है, हुस्न बेख्तियार होता है, वाह 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 और वाह फतह करता है बस दिलों को वही, वाह। फतह करता है बस दिलों को वही जो दिलों की पुकार होता है, और दिल के पिंजरे में वही फड़कता है, दिल के पिंजरे में वही फड़कता है जो बेवजह शिकार होता है, दिल के पिंजरे में वही फड़कता है बेवजह जो शिकार होता है, और आईने ढालता है लोगों के, आईने ढालता है लोगों के, और दिल में गुबार होता है। वाह और शेर अर्ज़ किया है कि माँ की आंखों में झांक कर देखो, वाह माँ की आंखों में झांक कर देखो, हर शजर सायादार होता है। बहुत अच्छे। माँ की वाह, आंखों में झांक कर देखो, हर शजर सायादार होता है, और लौट कर जो कभी नहीं आते, लौट कर जो कभी नहीं आते, जाने क्यों इंतज़ार होता है। वाह याद उसकी मगर नहीं आती, याद उसकी मगर नहीं आती, जिक्र तो बार बार होता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। याद उसकी मगर नहीं वाह, आती, वाह, वाह। जिक्र तो बार बार होता है, और बेकसी के यही निशानी है, बेकसी की यही निशानी है, आँख में आबशार होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेकसी की यही निशानी है, आँख में आबशार होता है। और पहले पुख्ता यकीन हो परवीन, पहले पुख्ता यकीन हो परवीन, फिर अमल पायदार होता है। बहुत अच्छे। पहले पुख्ता यकीन हो परवीन, फिर अमल पायदार होता है। खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थीं परवीन नज़ीर सोमरो। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हम परवीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वालों को, नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा उनके सामने हाजिर है। बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि हिम्मत हारने से आपके हौसले पस्त हो जाएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने पीछे नहीं रहना है, आपने आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ज़िंदगी का मकसद यही है कि आए और चले गए नहीं, ये है कि हमने कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है, क्योंकि कदम से कदम को मिलाते चलो, जो सीखो किसी से सिखाते चलो, और चिराग से चिराग जलाते चलो।
یہی زندگی کا مقصد ہے. کبھی ہار نہیں ماننا اور یقین کامل ضرور رکھنا کہ اللہ پاک نے اگر پیدا کیا ہے تو ہمارے ذریعے سے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور حل ہوگا، اور ہم وہ مثال بن جائیں کہ آنے والے لوگ ہماری مثال کے طور پر ہمیں یاد کریں. مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو ضرور سمجھیں گے، ضرور جانیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. کبھی بھی حوصلہ نہیں ہاریں گے، کیونکہ حوصلہ ہار جانا اپنے آپ کو مات کر جانا ہے. زندگی میں لوگ ایسے ملتے رہیں گے جو آپ کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ آگے بڑھیں. آپ کو خود آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنا ہے. گرتے جائیں سنبھلتے جائیں، گرتے جائیں سنبھلتے جائیں، منزل خود آپ کو ایک دن ضرور مل جائے گی. بہت شکریہ. یہ یقین کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں آنے والی نسلیں میرے بہت آگے بڑھے، بہت نام کمائے. آپ میری اولاد اور سب آگے بڑھتے جائیں. خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا پروین نذیر سومرو نے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.